بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بہت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کے شہر دیر کے بارے میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو پٹھانوں کے مشہور قوم یوسف زئی کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات دیں گے۔ تو چلیے ناظرین، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیر نام کے بارے میں متعدد آراء اور تضادات ہیں بزرگوں اور ان لوگوں کے درمیان جو اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ دیر مختلف مذہبی اور روحانیت کا مرکز رہا ہے، اور متعدد تہذیبیں اس خطے میں ترقی کر چکی ہیں۔ اس وجہ سے اس خوبصورت وادی کو مختلف ناموں سے جانا جاتا تھا، جن میں گورائی، یاغستان، بلورستان اور مساگا جیسے نام ہیں۔ پنچکوڑا وادی میں بدھ مت کے تہذیب کے وقت سب سے پہلے نام دیر استعمال ہوا۔ دیر کا ایک اور قدیم نام کافرستان تھا، جس کا مطلب کافر کی سرزمین۔ یہ نام بدھ مت تہذیب کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ وادی دیر کے علاقے کوہستان میں کافروں نے کافی عرصہ حکومت کی۔ یہ علاقہ 10ویں سے 15ویں صدی عیسوی میں ان کافروں کے قبضے میں رہا۔ 15ویں صدی عیسوی کے بعد پشتون یوسف زئی قبیلہ نے یہ علاقہ فتح کیا اور اسے دیر کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دیر فارسی زبان سے ماخوذ اسم ہے، جس کا معنی دور اور مشکل تک پہنچنے کے ہیں۔ یہ نام اس کے دور دراز رہنے کی وجہ سے اس علاقے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ وادی دیر کی تاریخ بہت پرانی ہے ناظرین۔ 327 قبل مسیح میں اس علاقے کو یونانیوں نے اپنی کمان کے تحت فتح کیا تھا۔ سکندر اعظم جو جلال آباد سے دیر وادی میں داخل ہوتا ہے، اس دوران دیر اور سوات کی وادیاں مساگا ریاست کا حصہ تھیں۔ دیر اگلی 2 صدیوں تک یونانیوں کے زیر اثر رہا ہے۔ یونانیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ مختلف اقتداروں کے زیر اثر رہا، جن میں بدھ مت اور ہندو سیر فہرست رہے۔ 998 عیسوی میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تھا، حالانکہ مسلمان اس براعظم میں 1712 عیسوی میں آئے جب محمد بن قاسم کراچی آئے۔ تاہم دیر میں مسلم تہذیب کا آغاز 998 عیسوی میں ہوا۔ محمود غزنوی، جس نے ہندوؤں کو شکست دی اور اس علاقے میں مسلم حکمرانی قائم کی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ دیر وادی عظیم منگول شہنشاہ کے دور میں بھی رہا ہے، جب وہ 1359 عیسوی میں یہاں رہ رہا تھا، اور ان کے بقول تیمور اپنے مہمات کے دوران دریائے پنچکوڑا کے کنارے واقع ایک علاقے میں رہ رہا تھا۔ اس کے نام کی وجہ سے بعد میں اس جگہ کا نام تیمور گڑھ رکھ دیا گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد تیمور گڑھ تیمر گرہ کے نام میں تبدیل ہوا۔ تیمر گرہ جو کہ دیر کا سب سے بڑا شہر اور شہری مرکز ہے، 1500 قبل مسیح میں 15 سے زیادہ مختلف تہذیبوں کا یہاں زیر اثر رہا۔ 1500 سے 1519 عیسوی میں پشتون تہذیب کی آمد نے، جس میں یوسف زئی قبیلے نے اس علاقے پر قبضہ کیا، اس سے دیر کے تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یوسف زئی قبیلے کے بارے میں دلچسپ حقائق بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ یہ ہیں۔ یوسف زئی خاشی قبائل میں رہنے والے 4 بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا، جو کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا تھا۔ اس وقت کے حکمران اونیا بیگ جو ترک بادشاہ کے پوتے تھے، اونیا بیگ نے یوسف زئی قبیلے کو دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اسی وجہ سے اس نے قتل عام شروع کر دیا اور یوسف زئی قبیلے کے تمام رہنماؤں کو مار ڈالا۔ اس قتل عام سے قبیلے کے کم افراد زندہ بچ گئے۔ یوسف زئی قبیلے کی بحالی اور دوبارہ اتحاد کی بحالی میں 2 مشہور شخصیات یعنی ملک شاہ منصور اور اس کا بھتیجا ملک احمد نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جو بچ گئے وہ افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں داخل ہوئے، اور آہستہ آہستہ یوسف زئی کے لوگوں نے پاکستانی علاقوں جن میں غیر مسلم لوگ آباد تھے ان پر قبضہ کیا۔ یوسف زئیوں نے مقامی لوگوں اور اس وقت کے سلطان سے متعدد لڑائیوں کے بعد سوات، دیر اور بنیر تک قبضہ کر لیا۔ ملک احمد اور شاہ منصور یوسف زئیوں کے قبیلے کے اہم افراد اور کمانڈر تھے۔ ملک احمد ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ اس نے دوسرے قبائل کے ساتھ لڑی جانے والی متعدد لڑائیوں میں کلیدی کردار ادا کیا، خاص طور پر دل ازاق قبیلے کے خلاف۔ دل ازاق
قبیلے کے خلاف آخری جنگ کے بعد یوسف زئی قبیلہ امن اور خوشحالی کے ساتھ رہتا تھا اور اپنے آپ کو ذرات کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ملک احمد ایک عظیم قائد اور اسکالر تھے اور مسلم قانون و فقہ کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑا پالیسی ساز بھی تھا۔ لوگ ان کی پیروکاری کرتے اور احترام بھی کرتے تھے اور اس کے فیصلوں کو سب قبول کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی شراکت زمین میں ملکیت کا نظام متعارف کروانا اور قواعد و وضع کرنا تھا۔ 1523 میں یوسف زئی قبیلہ اور ان کے اتحادیوں نے زمینی دورانیوں کا یہ نظام وحیش کے نام سے تعمیر کیا، جو اس میں ایک اہم ترین ادارہ بن گیا۔ وحیش سسٹم کو متعارف کروانے کے پیچھے بنیادی مقصد تھا کہ مکینوں میں زمین اور وسائل کی یکساں تقسیم ہو سکے۔ یوسف زئی قبیلہ موجودہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ اس علاقے میں پشاور ویلی اور سادہ علاقے دونوں شامل ہیں۔ پشتون معاشرے کا کامیاب کام قانون کے مطابق قاتل کا گھر جلانا ہے اور اسے جلا وطن کرنا ہے اور زمین میں اس کا حصہ متاثرہ خاندان کے حوالے کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاشی اور معاشرتی سیاسی نظامت میں کمزوریوں اور تبدیلیوں کا نتیجہ اس سسٹم کو میدان کے ساتھ ساتھ بیشتر حصوں میں چھوڑنا پڑا۔ اس کے باوجود یہ سسٹم ابھی بھی پہاڑی علاقوں میں عمل پیرا ہیں۔ بحیثیت یوسف زئی ہم بہت فخر سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ یہ تہذیب اپنی 5ویں صدی مکمل کرنے جا رہی ہے اور ابھی بھی برقرار ہے، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یہ تہذیب قیامت تک برقرار رہیں۔ ناظرین، آخر میں ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس جیسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔